نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اتنا بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہ ایام اور یہ لگاتار 3 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں، یعنی ایسے مہینے جن میں جنگ و جدال کرنا، قتل و غارت گری کرنا حرام ہے۔ اسی لیے ان مہینوں کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 3 مہینے اشہر حج بھی کہلاتے ہیں، حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ تینوں مہینے حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی حج تمتع کرنا چاہے تو ترویہ کے دن سے پہلے جب بھی عمرہ کر لے، حلال ہو جائے، اور پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھے تو اس کا حج تمتع ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی رمضان میں عمرہ کیا ہے اور پھر وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، 8 تاریخ کو وہ احرام باندھے گا تو حج تمتع نہیں کہلائے گا بلکہ حج افراد کہلائے گا۔ حج کی 3 قسمیں آپ لوگوں کو معلوم ہوں گی: حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بر صغیر کے بہت سے لوگ حج کرنے کے لیے آ جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سا حج کر رہے ہیں۔ اب حج قران کے احکام الگ ہیں اور حج تمتع کے احکام الگ ہیں، حج افراد کے احکام الگ ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی بھی عمل سے پہلے علم ضروری ہے، عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ یہاں تک کہ کلمہ کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یعنی استغفار وغیرہ تمام سے پہلے علم ضروری ہے۔ اب ہمارے یہاں جو کلمہ گو لوگ ہیں ان کی اکثریت کا یہی حال ہے، کلمہ کے معنی اور مفہوم کو نہیں جانتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ ہے کہ ان کے عقائد میں، اعمال میں شرک داخل ہو گیا ہے۔ حالانکہ کفار مکہ میں سے بہت سے لوگ اس کی میننگ اور اس کے معنی اور مفہوم کو جان گئے تھے، اسی لیے وہ کہنے سے ہچکچاتے تھے
کہ اس کے کہنے کا مطلب ہوگا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معبود نہ بنائیں، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی مشکل کشا نہ بنائیں، بلکہ اللہ واحد ہی کی عبادت اور بندگی کریں۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو ابو لہب نے کہا کیا اسی کے لیے تم نے ہم سب کو جمع کیا ہے؟ اجمعتنا لہذہ، کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا ہے؟ اور پھر اس نے جو بات کہی وہ بہت ہی معنی خیز ہے کہ اس کلمے کا معنی کفار نے سمجھا، یہاں تک کہ ابو لہب نے بھی سمجھ لیا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اتنے سارے معبود ہیں، 360 تو کعبۃ اللہ میں، کتنے؟ اور 360 میں جو دیگر تھے ان کے ساتھ ابراہیم اور اسماعیل بھی تھے، ان کی بھی تصویر بنائی گئی تھی، ان کا بھی اسٹیچو اور تصویر اور مجسمہ بنایا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کلمے کی، یہ اسلام دین توحید ہے، اسلام شرک سے بالکل ہی پاک ہے، اور جو کوئی بھی شرک کا نعرہ بلند کرتا اس کے خلاف برسرے پیکار ہو جاتے ہیں۔ احد کے موقع پر ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک نعرہ لگایا، اعلو ہبل، ہبل کا نعرہ لگایا۔ صحابہ کرام کے لیے یہ کشمکش کی بات بن گئی کہ ہم اس کا جواب کیسے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرکیہ جملے کے جواب میں کہا، اللہ اعلی و اجل، یعنی دیکھ لیجئے کس طرح سے شرک کا توڑ، تم اعلو ہبل کہہ رہے ہو۔ آج ہمارے یہاں بہت سے نئے نئے نام تراش لیے گئے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یقین جانیے انہیں پتہ بھی نہیں، اور ان کے پورے پیسے برباد، پوری کی پوری جد و جہد، کوشش ناکام، نامراد۔ اتنی مشقت اٹھانا اس گرمی میں، اتنے لاکھ پیسے خرچ کرنا، گھر بار چھوڑ کر یہاں آنا، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ لوگ ہمارے علاقے میں، گاؤں میں، محلے میں حاجی صاحب کہتے رہ جائیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ حاجی نہیں، پاپی شمار ہوگا، پاپی۔ یا علی کا نعرہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یا حسین کا نعرہ کیا معنی رکھتا ہے؟ یا داتا کا معنی کیا ہے؟ یا خواجہ کی میننگ کیا ہے؟ وہی اعلو ہبل کیا ہے؟ جو مشرکین مکہ کا نعرہ تھا وہی حاجی صاحب کا بھی نعرہ ہے۔ تو اس کے اعمال جب برباد تو اس کے اعمال کہاں سے مقبول ہوں گے؟
ہو سکتے؟ کبھی نہیں ہو سکتے. اور جو کلمہ منہ سے آدمی ادا کرتا ہے اس کے بھی خلاف ہے. حاجی سب سے پہلے کیا بولتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک. اس تلبیہ کے بھی خلاف ہے. بلکہ حج کی جو میننگ ہے، معنی اور مفہوم ہے، وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کوئی بھائی بتائے. حج کا جو عربی کا لفظ ہے اس کی میننگ کیا ہے؟ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اس کا معنی ہے القصد والارادہ. حج کا اصلی معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا، نیت کرنا کہ ہم یہ اعمال صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دے رہے ہیں. یہاں تک ہی بس نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کے قیام کا جو مقصد بیان کیا ہے وہ یہی ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي. اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بیت اللہ کا پیغام دیا، بیت اللہ کی نشاندہی کر دی اور بتا دیا کہ فلاں جگہ تعمیر کرنا ہے. مکان البیت، بیت اللہ کی جگہ کی تعیین اللہ رب العالمین نے کی ہے. اور اس کا مقصد عظیم یاد رکھیے، اللہ تشرک بی، میرے ساتھ ذرہ برابر شریک نہ ٹھہرانا. بیت اللہ کا مقصد. اور آدمی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا قصد و ارادہ کیا ہوتا ہے؟ بیت اللہ کی زیارت. بیت اللہ کی زیارت. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس گھر کی بنیاد ہی توحید پر رکھی گئی ہے. توحید نہیں تو یاد رکھیں، کفار مکہ کے اعمال جس طرح سے حقارت اور برباد چلے گئے، اسی طرح سے آج لاکھوں نہیں اربوں کھربوں کی تعداد میں بھی لوگ سال بھر زیارت بیت اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کے بھی اعمال برباد اور حقار چلے جائیں گے. اللہ کے ہاں معیار ایک ہے، وہ ہے توحید. توحید کے بغیر اللہ رب العالمین کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی اولاد کو یہاں ٹھہرایا ہے، اور اس وقت بھی جو دعا کی تھی وہ عظیم ترین دعا ہے. حاجی کو یہ سب سے پہلے نوٹ کر لینا چاہیے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھے بچا لے. کس سے؟ شرک سے بچا لے، اور میری اولاد کو بھی بچا لے. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یاد رکھیں، بیت اللہ کا قیام ہی توحید کے لیے ہوا ہے. اور اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، حقیقی معنوں میں جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کی زندگی میں انقلاب آیا ہے. ان کی زندگی میں انقلاب، بڑا انقلاب آیا. ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے، اور آج کل تو عام ہے ماشاء اللہ. آپ یوٹیوب پہ، فیس بک وغیرہ پہ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے عمرے کے بعد اور حج کے بعد لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے. بڑے بڑے پیروں کی بات کرتا ہوں،
یا من رحم ربک، بڑے بڑے پیروں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت نصیب فرمائی ہے. کہا جب یہاں آئے تو دیکھا کہ ہمارے ملکوں میں جو لوگ وہابی کے نام سے معروف اور مشہور ہیں وہی طریقہ یہاں پر رائج ہے، وہی طریقہ یہاں پر معمول بھی ہے. پھر پڑھنا شروع کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے جو قرآن کریم لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہے وہ تو موحد کی تفسیر ہے نا. پھر ٹیلی کرتے ہیں، ملاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ بعین ہی قرآن و سنت کے مطابق یہاں ہو رہا ہے. نہ کسی بابے کی دہائی دی جاتی ہے، نہ کسی پیر کی دہائی دی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں. پھر وہ توحید کے ڈگر پہ چلنا شروع کر دیتا ہے. یہ آج ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صوفی گھرانے کے تھے. شاہ ولی اللہ کا نام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ دروس و محاضرات میں سنتے ہوں گے، بڑا نام ہے. ان کی بڑی عظیم کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، بہت ہی عظیم کتاب ہے. ان کی جو پہلے کی کتابیں ہیں وہ تصوف زدہ کتابیں ہیں، تصوف پر مبنی ہے. لیکن یہاں آئے، یہاں کے علماء سے انہوں نے سیکھا، سمجھا اور قرآن و سنت کی دعوت دینے لگے. اسی لیے حجت اللہ البالغہ احناف کے ہاں اتنی مقبول نہیں، کیونکہ تقلید کا بھی رد ہے، شرک کی بھی تردید ہے، توحید کی دعوت ہے، سنت کی پیروی ہے، تمام تر چیزیں حجت اللہ البالغہ میں موجود ہیں. تو ان کو کیسے ہدایت ملی؟ یہاں حج و عمرہ کے بعد. اور ان سے بھی پہلے علامہ سندھی کے نام سے مشہور ہیں، ان کی کئی تعلیقات ہیں حدیث کی کتابوں پر، خاص طور سے ابن ماجہ پر انہوں نے تعلیقات چڑھایا ہے، اور دیگر کتابوں کے شروحات بھی انہوں نے لکھی ہے. سندھ کا علاقہ ویسے بھی یعنی مغلیہ دور میں تصوف زدہ ہو گیا تھا، ورنہ سندھ میں کتاب و سنت کی روشنی سب سے پہلے پہنچی ہے. سندھ کا جو علاقہ ہے وہاں کتاب و سنت کی روشنی پہنچی ہے. مکران وغیرہ کا جو علاقہ ہے، ان علاقوں میں اسلام کا پیغام تقریباً 93 ہجری میں یعنی 93 ہجری میں ان علاقوں میں اسلام کا، توحید کا، سنت کا پیغام پہنچ گیا تھا. یعنی یہ پہلی صدی ہجری ہے. پہلی صدی ہجری میں اسلام کا روشن پیغام سندھ کے علاقے میں پہنچ چکا تھا. اور چونکہ آپ جانتے ہیں 14 ہجری سے لے کر 14 ہجری عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے ہی سے عراق اور ایران اور ان علاقوں تک اسلام کا پیغام پہنچنے لگا تھا، اور دھیرے دھیرے مختلف علاقوں تک، ہندوستان کے مختلف علاقوں تک اسلام کا پیغام پہنچا. یہاں تک کہ جو سندھ میں بتا رہا ہوں یہ محمد بن قاسم کی یلغار تھی، اور وہاں پر مستقل حکومت قائم ہو گئی تھی. لیکن 44 ہجری میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اسلام کا وفد ہندوستان میں داخل ہوا تھا. تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام صوفیہ کے مرہون منت ہے. بالکل غلط بات ہے. تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بالکل غلط ہے. کیوں؟ اب میں بتا رہا ہوں آپ کو تاریخی کتابیں. ایک کتاب ہے بہت ہی عظیم کتاب ہے، ہندوستان اسلام کے سائے میں. ہندوستان اسلام کے سائے میں کس طرح سے اسلام داخل ہوا، اور کس طرح سے یعنی مالک بن دینار کے نام سے مالابار میں آج بھی مسجد موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد یہ مالابار کیرلا میں ہے. کہاں ہے؟ کیرلا میں. تو یہ کہنا کہ بھئی معین الدین چشتی نے اسلام کو پھیلایا ہندوستان میں اور اتنے لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، یہ بالکل ہی جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹا پروپیگنڈا ہے.
جھوٹا پروپیگنڈا نوٹ کر لیجئے. کیوں جانتے ہیں؟ یہ سب 6 صدی ہجری کے ہیں. کتنے؟ اور اسلام کب داخل ہوا ہے؟ 1 صدی ہجری میں. یعنی یہ 600 سال بعد 500 سال بعد لوگ آ کر کے اسلام پھیلائیں گے. بتائیے. یہاں تک کہ قاضی اطہر مبارک پوری نے اپنی کتاب میں تقریباً بالضبط یاد نہیں ہے لیکن 22 صحابہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ ہندوستان میں داخل ہوئے. 22 صحابہ یاد رکھیے گا. اور اسی طرح سے تابعین، تبع تابعین اور بہت سے جو راوی حدیث ہیں ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے السندھی. سندھی کا مطلب کیا ہے؟ سندھ کے رہنے والے. السندھی، اس میں دھی تو نہیں آتا ہے، دی، سندھی. آپ بہت سی حدیث کی کتابوں میں ایسے روات کا نام دیکھیں گے. کہہ یہ رہا تھا کہ وہاں کے لوگ آج بھی آ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کو ہدایت دیتا ہے. کیسے؟ کہ وہ دیکھتے ہیں کہ تلبیہ ہم پکارتے ہیں. سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ملک سے نکلتا ہے تو جو لوگ میقات کراس کرتے ہوئے فلائٹ سے گزرتے ہیں وہ احرام کے کپڑے پہن لیتے ہیں. یاد رکھیے گا، کپڑے پہننے سے آدمی محرم نہیں ہو جاتا. جیسے آپ وضو کر لیے تو کیا نماز میں داخل ہو گئے؟ وضو کر لینے سے آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے؟ نہیں. اسی طرح سے احرام کے کپڑے پہن لینے سے آدمی محرم نہیں ہو جاتا. کب محرم ہوتا ہے؟ جب میقات پر پہنچتا ہے. میقات پر پہنچتا ہے. میقات پر کپڑے چاہے پہلے سے پہن رکھا ہو لیکن میقات ہی سے تلبیہ کی شروعات ہوتی ہے. تلبیہ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ میقات سے ہوتی ہے. آدمی پہلے سے ارادہ کیا کر کے رکھا ہے کہ ہم اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اگر دکھاوے کے لیے ہو تو اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہے بلکہ وبال جان ہے. اللہ رب العالمین کہے گا کہ جس کے لیے تم نے یہ کام کیا ہے اسی سے اجر و ثواب مانگ لے. میرے لیے کیا ہوتا تو میرے پاس اجر ہوتا تیرا. اور حج کا بہت ہی بڑا اونچا مقام ہے. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حج کا ثواب جنت ہے. اللہ اکبر. اور جنت عظیم ترین نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن کب؟ جب آپ اللہ کے لیے کریں گے، شرک سے پاک، ریاکاری اور دکھاوا سناوا سے بالکل پاک حج کریں گے تو اس کا اجر و ثواب جنت ہے. نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کے اعمال کو انجام دیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی مواقع پر اپنے صحابہ کو ارشاد فرمائے، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے ارکان اور سنن سیکھ لو، لے لو. معلوم یہ ہوا کہ منمانی حج عمرہ کرنے سے ثواب نہیں ملے گا. قبولیت اعمال کے لیے نوٹ کر لیجئے 2 شرطیں ہیں. نمبر 1، صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص عمل ہو. نمبر 2، متابعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سب اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ورنہ کوئی بھی آدمی کس طرح سے بھی کہتا ہے بھائی جیسے بھی پڑھو نماز ہو جائے گی. نماز تمہارے کہنے کے مطابق ہو جائے گی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھو گے تو نماز ہوگی. حج کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے. اب تلبیہ کو دیکھ لیجئے آپ. تلبیہ یقین جانیے تمام تر شرکیات کو ملجا میٹ کرنے کے لیے کافی ہے.
شرکیات کی جڑیں کٹ جاتی ہیں اور توحید کا پیغام اجاگر ہو جاتا ہے. توحید کا پیغام لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. دیکھا آپ نے, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے. اندازہ کیجئے کہ اس ماحول میں یہ تلبیہ پکارا گیا جس ماحول میں 360 کی عبادت اور بندگی کی جاتی تھی. وہ عمرہ بھی کرتے تھے, حج بھی کیا کرتے تھے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں, وہ تو مسلمان نہیں تھے بھائی, وہ بھی حج کیا کرتے تھے, کعبۃ اللہ کی تعظیم کیا کرتے تھے, لوگوں کو زمزم کا پانی پلایا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بہت بڑا نیکوکار سمجھا کرتے تھے. کیا سمجھے؟ ان سے جب پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, کفار مکہ سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم, اگر تم سوال کرو ان سے پوچھو مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, آسمان اور زمین کا خالق کون ہے؟ وہ کیا کہیں گے؟ ضرور یہ کہیں گے اللہ نے آسمان کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا. آج تو ایسے کلمہ گو مشرک ہیں جو کہتے ہیں کہ آسمان کو بھی سنبھالے ہوا ہے فلاں پیر, زمین کو بھی سنبھالے ہوا ہے فلاں پیر. بھلا بتاؤ کہ اس زمانے کے مشرکین سے بڑا مشرک اس زمانے کا مشرک ہے یا نہیں ہے؟ آج دیکھو نا کیسے کیسے ذلیل لوگ ہیں, ان کو کافر ہندو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ پکا مسلمان ہے, ٹوپی ہے, پگڑی ہے, جبہ ہے, قبہ ہے, سب کچھ ہے, اور کہہ رہا ہے کہ آسمان کو تھامے ہوا ہے فلاں پیر, زمین پر جو کچھ بھی ہے. بلکہ یہاں تک ایک مردود نے کہا ہے کہ یہاں تک کہ کسی جانور کو جو دودھ ہوتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ پیران پیر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیران پیر سے پہلے کسی جانور کو دودھ ہوتا ہی نہیں تھا. شرک کی انتہا دیکھ لیجیے آپ, شرک کی انتہا. واللہ کفار مکہ نے بھی یہ بات نہیں کہی تھی جو آج کے مشرکین, کلمہ گو مشرکین کہہ رہے ہیں. ایسا آدمی حج اور عمرہ کرے تو اس کو کوئی ثواب ملے گا؟ عذاب ملے گا, عذاب ملے گا. نوٹ کر لو مسلمانوں, مسلمان اتنا جفاکش, اتنا قوی, اتنا مضبوط کہ ایک طرف آگ کا الاؤ تیار ہے, دوسری طرف اس کے عقیدے کا سوال ہے. مسلمان آگ میں ڈلوانا گوارا کرتا ہے, شرک کرنا گوارا نہیں کرتا. آج جس کو دیکھو مردوں کا سجدہ کرتا ہے, زندوں کا سجدہ کرتا ہے. پیر کا سجدہ کیا جا رہا ہے, زندہ ہے تب, مر جاتا ہے تب بھی اس کا سجدہ کیا جاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ نے سجدہ کرنا چاہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. کیا آج کے زمانے میں کوئی پیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہو سکتا؟ رب کعبہ کی قسم سن لو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو کائنات میں کسی بھی پیر مرشد کا سجدہ بھی کیا نہیں جا سکتا ہے. جب زندہ پیر اور مرشد کا سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو مرے ہوئے, سڑے ہوئے, گلے ہوئے پیر کی قبر کا سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ نوٹ کر لو مسلمانوں, ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف مواقع پر اور مختلف زمانوں میں بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے ہیں, بڑے بڑے ظالم بادشاہ گزرے. انہوں نے مسلمانوں سے اپنا سجدہ کروانا چاہا, لیکن غیرت مند مسلمانوں نے تمام تر مصائب و آلام کو برداشت کرنا گوارا کر لیا, زندہ بادشاہ کا سجدہ کرنا گوارا نہیں کیا ہے. عز بن عبد السلام کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ان کے زمانے کا ایک بادشاہ تھا. بادشاہ نے کہا ہمارے دربار میں جو کوئی بھی آئے گا
وہ سجدہ کرتے ہوئے یا رکوع کرتے ہوئے میرے پاس آئے گا۔ عز بن عبد السلام رحمہ اللہ نے بادشاہ کی طرف پیٹھ کر دیا اور الٹے پاؤں اس کے پاس گئے، کہا کہ تو سمجھتا کیا ہے، سمجھتا کیا ہے؟ اور ان کو علماء نے آج تک لقب دیا ہے سلطان العلماء۔ سلطان کا سجدہ نہیں کیا، علماء نے اتنا اونچا مقام دیا کہ ان کو علماء کا سلطان قرار دیا۔ علامہ باقلانی ایک بادشاہ، کرسچن بادشاہ تھا، اس کے ہاں مناظرہ کرنے کے لیے گئے، اور یہ 5ویں صدی ہجری کی بات ہے تقریباً۔ بادشاہ نے کہا کہ آج ہی اس کو ذلیل کرنے کا بہترین چانس ہے۔ علامہ باقلانی رحمہ اللہ کو پتا چل گیا کہ اس نے دربار ایسا بنایا ہے کہ جو کوئی بھی بادشاہ کے دربار میں جائے گا وہ جھک کر جائے گا۔ انہوں نے بادشاہ کی طرف پیٹھ کیا اور چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس سے مناظرہ کرنا کسی بھی پادری کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہندوستان کی بات لے لیجئے، احمد سرہندی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس آئے سب سے پہلے سجدہ کرے۔ علامہ سرہندی نے کہا کہ یہ پیشانی رب کائنات نے بنائی ہے، یہ پیشانی جھکتی ہے صرف رب کائنات کے لیے، کسی کے بادشاہ کے دربار میں جھکنے کے لیے پیشانی نہیں ہے۔ غیرت مند مسلمانوں کا یہ حال تھا۔ آج بے غیرت خود جھکتا ہے قبر پہ، اپنی بیٹی کو جھکاتا ہے، اپنی ماں کو جھکاتا ہے، اپنی بہن کو جھکاتا ہے اور سب کو جھکاتا ہے۔ یہ بے غیرت مسلمان ہیں، بے غیرت، بے غیرت لوگ۔ ایسے بے غیرت حج کر لیں، عمرہ کر لیں، ان کے حج عمرے کا کوئی معنی و مطلب نہیں ہے، اس لیے کہ حج توحید کا نام ہے، توحید۔ تلبیہ میں دیکھ لیں، ہمارے ہاں ایک بڑا گمراہ کن عقیدہ تیار کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی عطا سے، یعنی اللہ رب العالمین نے عطا کر دیا ہے، اب یہ دوسروں کو بانٹتے ہیں، یہی عطائی عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، کفار مکہ جب تلبیہ پکارتے تھے، نوٹ کر لیں، کفار مکہ بھی تلبیہ پکارا کرتے تھے۔ کفار مکہ کے تلبیہ میں اور موحدین کے تلبیہ میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ہے نا موحدین کا تلبیہ ہے۔ مشرکین کا تلبیہ کیا تھا؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ اللہ تیرا تو کوئی شریک نہیں، ہاں ایک شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں لیکن ایک شریک ہے، جس شریک کا مالک تو ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اس کا بھی مالک تو ہے، لیکن پھر بھی وہ شریک ہے۔ یعنی ایک غلام ہے، غلام کا مالک آقا ہے، ٹھیک ہے، غلام کے پاس جو کچھ بھی ہے سب کا مالک کون ہے؟ غلام کا آقا ہے۔ اب اس کو شریک بنا دیا، اس کو کیا کر دیا؟ الا شریکا تملکہ وما ملک۔ یہ عطائی کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ عطائی کا عقیدہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا۔ آج کے لوگ بھی کہتے ہیں فلاں بابا دیتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو کفار مکہ کے عقیدے میں اور تمہارے عقیدے میں کیا فرق رہا؟ کوئی فرق رہا؟ بولو مسلمانوں، جس طرح سے ان کے اعمال اکارت اور برباد چلے گئے، اسی طرح سے تمہارے اعمال اور تمہارے تمام کے تمام یہ پیسے اکارت اور برباد نہیں چلے جائیں گے؟ آخر اللہ رب العالمین کے ہاں کسی سے یاری، کسی سے نفرت تو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین موحدین کو پسند کرتا ہے اور جا بجا کہتا ہے شرکت سے پاک اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہی اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد کا تقاضا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی تو مطالبہ ہے۔
کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہم التجا اور فریاد کرتے ہیں، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے، تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی مشکل کشا نہیں، جتنی نعمت ہے سب اللہ تیری دین ہے، سب اللہ تیری دین ہے۔ یہی تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نعمت کس کی طرف سے؟ آج کہتے پچھلے سال فلاں بابا کے ہاں گیا تھا، بابا نے کرم کیا یہاں پہنچ گیا۔ ارے وہ مرا ہوا کیا کرم کرے گا؟ مرا ہوا اگر کرم کرتا تو اپنی اولاد کو یتیم چھوڑ کر نہ جاتا، اپنی بیوی کو بیوہ چھوڑ کر نہیں جاتا، زمین کے اوپر کے بجائے زمین کے اندر نہ چلا جاتا۔ اگر اتنا ہی زندہ ہے، اتنا ہی پاورفل ہے تو اوپر لاؤ۔ جس طرح سے وہ زندہ میں تم کو مسائل دین بتایا کرتا تھا، شرکیات پھیلایا کرتا تھا، آج کہو مناظرہ کر لے، نکالو اس کو، اگر تم زندہ سمجھتے ہو اس کو تو نکالو۔ ہم سے تم بحث کر رہے ہو جاہل ہو کر، تو اپنا جو پیر ہے جس کو تو زندہ سمجھتا ہے اس کا لے کر آؤ نا، اسی سے پوچھ لیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ بڑے مسائل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبر میں چلا گیا اس کو نہیں سنا سکتے، یہ مردوں کو سناتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کا انکار ہے میرے بھائیوں۔ جتنے شرکیات کے علم بردار ہیں قرآن کے منکر ہیں، منکر۔ وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں جا چکے ان کو نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اور یہ کہتے مردے سنتے ہیں، قیاس آرائی کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کو گمراہ کر کے رکھا ہے، شیطان نے ان کو گمراہ کر کے رکھا ہے۔ عزیزو آگے دیکھ لیجئے، یہ تلبیہ ہو گیا نا، تلبیہ شرک سے پاک اور توحید کا درس اور سبق ہے۔ اب آگے جائیے، راستے بھر آدمی یہی تو میقات کے بعد سے لے کر عمرہ کرنے تک تلبیہ پکارتا رہتا یا نہیں؟ جب وہاں پہنچتا ہے، جب پہنچتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر بولتا ہے یا نہیں؟ توحید ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، تکبیر، یعنی اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا، یہ توحید کا کلمہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ توحید کا کلمہ ہے۔ یعنی طواف بھی شروع کیا تو توحید سے شروع کیا، تلبیہ شروع کیا تھا توحید سے، اور طواف شروع کیا توحید سے۔ طواف کے دوران جو دعائیں کرتا رہتا ہے، چاہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ ربنا آتنا فی الدنیا یہ توحید ہے یا نہیں ہے؟ کسی بابے کی اس میں کوئی شرکت ہے؟ کوئی شرکت ہے میں بھائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا میں جتنی بھی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کسی میں کسی کا واسطہ ہے؟ بلکہ ڈائریکٹ ربنا سے دعا شروع ہوتی ہے، اللہم سے شروع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ طواف جب مکمل کر لیا اس کے بعد کیا کرتا ہے آدمی؟ طواف کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے۔ کون سی صورتیں پڑھتا ہے بتاؤ؟ توحید کی صورتیں ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون توحید کی صورت ہے، قل هو اللہ احد توحید کی صورت ہے۔ توحید ہے یا نہیں؟ اصل مشکل یہ ہے کہ یہ مشرکین قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ نام کے حاجی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے پیر اور ان کے چنڈال لوگ ہیں جو جیسے جیسے کہتے رہتے ہیں ویسے ویسے یہ کرتے رہتے ہیں، اپنی منمانی جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ آئے دن فون آتا رہتا ہے، ہمارے ساتھ جو معلم آیا ہوا ہے وہ ایسے ایسے بتا رہا ہے۔ جاہلوں کو اس میں بھیجا جاتا ہے، جاہلوں کو جنہیں کچھ پتا نہیں ہے ان کو معلم حج بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب بلا بتائیے کہ 2 رکعت یہ نماز پڑھ لیے، اس کے بعد کہاں گئے؟ صفا پر گئے۔ صفا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا کلمہ بلند کیا۔ توحید ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کیا ہے؟ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ ابدأ بما بدأ اللہ بہ،
ہم ایسے ہی آغاز کرتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے آغاز کیا ہے. صفا کا نام پہلے آیا, صفا سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. یہاں تک کہ آدمی بال بھی کٹواتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق داہنے طرف سے کٹواتا ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. آج بہت سے لوگ یہاں سے چند بال کاٹ لیے, یہاں سے چند بال کاٹ لیے, یہ نہ حلق میں آتا ہے نہ قصر میں آتا ہے, نہ حلق میں آتا ہے نہ قصر میں آتا ہے. حلق کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر کے بال صاف کروا دیں, اور قصر کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر سے بال چھوٹے کروا لیں. یہ نہیں کہ یہاں سے کاٹا یہاں سے کاٹا کوے کی طرح سے نوچ لیا, یہ نہیں. آگے دیکھ لیجئے, حج میں آدمی 8ویں تاریخ کو یوم ترویہ کو پھر وہی تلبیہ پکارنا شروع کر دیتا ہے, مینا میں رہتا ہے, مینا میں سنت کے مطابق قصر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ قصر کرتا ہے. 4 رکعت کی جگہ پہ 2 رکعت پڑھتا ہے, اور تلبیہ تکبیرات پکارتے رہتا ہے, توحید کا گن گاتے رہتا ہے. مومن کی زندگی میں توحید ہی توحید ہے. چاہے کوئی آدمی اللہ اکبر کہے, چاہے لبیک اللہم لبیک کہے, سب میں اللہ کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. کثرت سے ذکر کرنے کا حکم ہے. تلبیہ پکارے یا تحلیل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ تمام کے تمام توحید کے اذکار ہیں. توحید کے مومن کی زندگی میں کبھی بھی شرک کی آمیزش نہیں ہو سکتی اگر کتاب و سنت کے مطابق اذکار کا اہتمام کرے. اذکار کا اہتمام کرے تو کہیں بھی شرک کی آمیزش نہیں ملے گی. مشکل کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کا ذکر نہ کر کے مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دہائی نہ دے کر مردوں کی دہائی دی جاتی ہے, وہاں شرک پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. ایمان کا دعویٰ کرنے والے بھی مشرک. ایک طرف کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے, مالک ہے, معبود ہے, دوسری طرف مردوں کو بھی مشکل کشا, حاجت روا اور نہ جانے کیا کیا القاب ٹائٹل دیتے ہیں. تو ایسے آدمی کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہے. نوٹ کر لو, محنت بھی برباد, پیسے بھی برباد. تمام کے تمام لوگ کہتے رہے حاجی صاحب حاجی صاحب. حاجی صاحب نہیں, یہ پاپی صاحب ہے, پاپی. یہ شرک کرنے والے مہا پاپی ہیں. سب سے بڑے پاپی کون؟ آج کوئی چوری کر لیتا ہے پاپی ہے, کوئی اور گناہ کر لیتا ہے بڑا پاپی ہے. یا غوث المدد کہا وہ بڑا ایک دم ٹناٹن بن گیا. کیا بن گیا؟ ٹناٹن. یہ شرک نہیں ہے تو کائنات میں اور کیا شرک ہے؟ وہ اول و حبل کہے, لات عزا کی قسم کھائے, وہ مشرک, اور تم غوث کی قسم کھاؤ, حسین کی قسم کھاؤ, یہ سب. اور دیکھو میرے بھائیوں, اگر مت نہ ماری گئی ہو کسی کی تو کبھی بھی ایسا نہ کرے, لیکن مت ماری جاتی ہے تو زندہ رب کو چھوڑ کر مردوں کی دہائی دیتے ہیں. مردے کو دفنانے کے لیے, نہلانے کے لیے, تکفین کے لیے, تجہیز کے لیے سب کی زندہ کی ضرورت پڑتی ہے. آؤ کندھا دو. کس کو؟ مردے کو دیا جاتا ہے. مردے کو کہا جاتا ہے کہ آؤ کندھا دو. لا الہ الا اللہ. مت ماری گئی ہے, مت ماری گئی ہے. اور اتنی گہری قبر ہوتی ہے, بھلا بتاؤ زندہ کو بھی رکھ دے آدمی تو زندہ بھی مر جائے گا. اگر زندہ بھی ہے تو باہر کی آواز نہیں سن سکے گا. تو جو مردہ زمین پر رکھا ہوا, چارپائی پہ سلایا گیا, غسل دیا گیا, وہ جب نہیں سن رہا ہے تو قبر میں داخل کر دینے کے بعد کیسے سن سکتا ہے؟ یہاں ایک بھائی نے دکھایا کہ دیکھ یہ ایک عورت ہے جو کہہ رہی ہے کہ فلاں دربار پہ جاؤ, یہاں طواف کر رہی ہے, اور فون لگائی, کہنے لگی کہ فلاں دربار پہ جاؤ ہماری صحت کے لیے دعا کر کے آؤ. بد نصیبی ہے یا نہیں ہے کہ طواف خود کر رہی ہے, نیک عمل ہے, لیکن گھٹی میں شرک ہے, شرک, مردہ پرستی ہے. اس لیے زندہ رب سے نہ مانگ کر مردے سے منگوانے کے لیے دربار پہ بھیج رہی ہے. یہ حال ہے.
تو اس لیے کہے کہ بھائی اتنے لوگ آئے. کہا جاتا ہے کہ کسی تابعی سے کہا گیا کہ کتنے حاجی لوگ ہیں؟ کہا کہ تم بے وقوف ہو، کتنے کم اصلی حاجی ہیں. اب اتنے لوگوں میں اگر عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت کم اصلی حاجی ملیں گے، اور اس میں بھی سنت کے مطابق عمل کرنے والے تو اور بھی کم ملیں گے. اس لیے کثرت پر کہیں نہیں جاتا. مومن آدمی کثرت پہ نہیں جاتا بلکہ حقائق کی روشنی میں دیکھتا ہے. اس لیے عزیزو اب دیکھو آگے کے مراحل دیکھو. مینا پہنچ گیا، مینا سے عرفات جاتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ عرفات جاتا ہے. تلبیہ ہی تو پکارنے کے لیے جاتا ہے نا. اور عرفات میں پہنچ کر کیا کہتا ہے؟ سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. سب سے بڑا ذکر ہے توحید کا. یہ کلمہ ہے. یہی کلمہ پڑھنے سے کفار مکہ نے انکار کر دیا تھا. آج یہ کلمہ پڑھ کر کے بھی کوئی آدمی اپنا عقیدہ درست نہ کرے تو اس کا حج کہاں سے درست ہوگا؟ پورا کا پورا عرفات یہ توحید کا سینٹر ہے. توحید کا سینٹر. افضل ذکر لا الہ الا اللہ. سب سے بہترین ذکر کلمہ توحید ہے. جب عرفات سے آتا ہے مزدلفہ تو کیا پکارتے ہوئے آتا ہے؟ توحید کا ذکر. تلبیہ پکارتے ہوئے آتا ہے، تکبیر کہتے ہوئے آتا ہے. مزدلفہ سے پھر منا آتا ہے، تکبیر پکارتے ہوئے آتا ہے. یہاں تک کہ جمرۃ العقبہ کو کنکری مارنے کے لیے جاتا ہے. کیا پڑھتا ہے؟ بولو میرے بھائی، توحید کا کلمہ بولتا ہے. توحید کا کلمہ. یعنی حج کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس میں توحید کا پیغام نہ پوشیدہ ہو. کوئی بھی عمل. اب دیکھ لیجئے قربانی کا دن آیا، یوم النحر. قربانی کیا بول کر کے کرتے ہیں آدمی؟ اللہ کا نام لیتے ہیں نا، توحید کا نام، توحید کو بلند کرتے ہیں. یعنی ابتدا سے تلبیہ سے لے کر کے اور پھر طواف افاضہ تک، یہاں تک کہ طواف وداع تک پورا کا پورا توحید ہے. نہ کسی بابے کا نام ہے اور نہ کسی مردے کا نام ہے، بلکہ زندہ رب کی دعائی ہے. زندہ رب کی دعائی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اپنا عقیدہ درست نہ کرے اور بغیر عقیدہ درست کیے ہوئے اتنی محنت بھی برداشت کرے، اتنے پیسے بھی خرچ کرے اور خالی ہاتھ جائے تو بدنصیب ہے یا نہیں ہے؟ واللہ مشرک سب سے بڑا ذلیل بھی ہے اور سب سے بڑا بدنصیب بھی ہے. دونوں کلمہ. شرک میں تو ویسے بھی ذلت ہے، آپ جانتے ہیں. مخلوق کے سامنے جھک جائے، زندہ مخلوق مردہ مخلوق سے التجا اور فریاد کرنے لگے، ذلت ہے یا نہیں ہے؟ رسوائی ہے یا نہیں ہے؟ ذلت اور رسوائی ہے تو دنیا میں اور آخرت میں اللہ رب العالمین ذلیل و رسوا بھی کرے گا، عذاب میں دھنائی بھی کرے گا. یہ حال مشرکوں کا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کا علم بردار بنائے. اللہ رب العالمین شرک سے نفرت کرنے والا بنائے. اللہ رب العالمین جو بھی ہم عمل کریں تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کریں. اللہ جو بھی عمل کریں اللہ تیرے نبی کی سنت کے مطابق عمل کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین. دعائے مغفرت کی اپیل ہے. ایک ساتھی کے قریبی عزیزہ کا انتقال ہو گیا ہے. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللہ رب العالمین اس خاتون کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العالمین اس کے سیئات اور زلات کو دور کر دے اور اللہ رب العالمین اس کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. جزا اللہ خیر و احسن الجزا. یہ تھے ہمارے محترم فضیلت الشیخ طاہر سنابلی حافظ اللہ تعالی، داعی جالیات ربیہ، جو کہ آگے ذی الحجہ حج کا موسم اور حج کے ایام اور حج جیسی عظیم عبادت اور اس کے ساتھ جو توحید کا خاص تعلق ہے اس حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. توحید میرے بھائیوں ایک مومن کی زندگی میں سب سے قیمتی چیز، عقیدہ
عقیدے سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں. آپ جتنے اعمال کر لیں اپنے جان مال کے ساتھ، جسمانی بدنی مالی جتنی بھی کوشش محنت اور عبادت کر لیں، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو وہ تمام کی تمام آپ کی عبادات، آپ کا انفاق، آپ کا صدقہ، آپ کا خرچ، وہ سب کا سب رائگاں چلا ہے. عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کر کے پیشانیاں تھک چکی ہوں گی لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہی ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ عقیدہ سیکھنا ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور خاص طور پہ اس فتنوں کے دور میں، شرک اور بدعات کے دور میں، جب ہر طرف ضلالت اور گمراہی ہے اور صحیح عقیدہ اور صحیح منہج بتانے اور سکھانے والے بہت کم لوگ ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ یہ دینی مراکز، یہ اسلامک سینٹر، یہ جالیات کے ساتھ آپ اپنے تعلق کو جوڑیں اور عقیدہ اور منہج کو سیکھیں، تاکہ آپ جو بھی عبادت کریں وہ خالص عقیدے کی روشنی میں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو. جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آنے والا جمعہ ممکن ہے کہ ہمارا آخری جمعہ ہو، اس کے بعد عید الاضحیٰ کی جو ہے وہ بقرعید کی تعطیلات ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ عید کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ وہ سلسلہ ہوگا. تو